کرتے ہیں ہم آپ کی طرف، جبرائیل کے ذریعے وہی کرتے ہیں، وہ بتاتا ہے آ کر کے آپ کو. جی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. قوم عاد ہود علیہ السلام کی قوم ہے. اس کے بارے میں فرمایا گیا وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ. قوم عاد نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُولَهُ، اور اپنے رسولوں کا انکار کیا. رسولوں کا پلیورل لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے رسول کا انکار کیا نا. ان کا رسول کون تھا؟ ہود. یہ کہہ رہے ہیں رسول کا نہیں، اپنے رسولوں کا انکار کیا، جبکہ رسول ایک ہی بھیجا گیا تھا. جواب ملا کہ اگر کوئی ایک رسول کا انکار کر دے تو ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے. جی جی، اسی وجہ سے ہم تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے. یہ ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار کے مرادف ہے. جی اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ جو آخر میں کہا گیا توکل، یہ دونوں وہی کہہ رہے ہیں. یہ آیا نبی انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے توکل کیا اللہ پر جو میرا رب ہے تمہارا بھی رب ہے ایک. اور یہود ہیں یہ کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد حضرت صالح ہیں، ان کی قوم ہے، اور یہ بھی توحید سے اپنی دعوت کو شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے یہ عجیب و غریب نبی ہے کہ اس سے مطالبہ کیا گیا کہ پہاڑ سے اونٹنی نکلے. پہاڑ سے اونٹنی نکال دی گئی، لیکن شرط یہ لگائی گئی اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، نتیجتاً اللہ کا عذاب آیا اور سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے. جی آگے ایک بڑا پیارا قصہ آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر کے آ رہے ہیں فرشتے. سب انسانی لباس میں ہیں، انسانی شکل میں ہیں. یہ جس شکل میں آنا چاہیں آ سکتے، نور ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. نکتہ یہ ملا کہ کوئی کسی گھر جائے تو سب سے پہلے سلام کرے. جی جی، قَالَ سَلَامٌ، سلام سننے والا گھر والا جواب دے. سلام پہلے کون کرے گا؟ آنے والا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تین اوصاف بیان کیے گئے فوراً ہی. فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. تین وصف بتائے گئے. ایک تو یہ جیسے مہمانوں کو انہوں نے بٹھایا، کچھ پوچھا نہیں کھائیں گے، فوراً گھر میں چلے گئے کھانا تیار کرنے. پتہ یہ چلا کہ مہمانوں کو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے. پتہ نہیں بیچارے کہاں سے آئے ہیں، کس قدر بھوک لگی ہوئی ہے ان کو. تو فما لبث، ٹھہرے نہیں، فوراً گھر میں گئے اور کہا کہ کھانا تیار کرو. تو ایک تو یہ مہمان نوازی میں آدمی کو جلدی کرنی چاہیے ایک. اچھا، ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لائے. دوسرا نقطہ یہ معلوم ہوا کہ مہمان کو اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے، اور سب سے بہترین کھینچ گوشت کی کھینچ ہے. پورا بھنا ہوا بچڑا لے کر چلے آئے. جی ان جاء بعجل حنیذ، بھنا ہوا بچڑا لے کر کے آ گئے. سید الطعام اللحم، تمام کھانوں کا سردار گوشت، یہ لے کر کے آئے. ان جاء بعجل حنیذ. تو ایک تو مہمانوں کو کھلانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرنی چاہیے، اور اچھے سے اچھا کھلانا چاہیے. کھانے میں تکلف کرے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت شعب الایمان میں ہے، بحقی میں، کہ کھانے میں آدمی تکلف نہ کرے جس کے پاس قدرت نہ ہو، اور جس کے پاس قدرت ہو اچھے سے اچھا کھلا سکتا ہے. یہ معلوم ہوا ہے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اچھے سے اچھا کھلائے. اچھا، کھانا رکھ دیا گیا. اب یہ نوری مخلوق ہے، یہ کھانا کہاں کھاتی ہے؟ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. اچھا، یہ سارا ماجرا جو ہے، ان کی بیوی سارا کھڑی ہو کر کے پردے کے پیچھے سے دیکھ رہی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھ رہی ہیں کہ کھانا تو میں نے بنایا اتنا بہترین، وہ مہمان لوگ کھا ہی نہیں رہے، ہاتھ ہی نہیں بڑھ رہے ان کے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، لگتا ہے کہ دشمن ہمارا نمک نہیں کھانا چاہ رہے. جی فوراً جب دیکھا کہ یہ ڈر گئے ہیں، قالوا لا تخف، مہمانوں نے کہا ڈرو نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم انسان نہیں، ہم فرشتے ہیں، اور تمہارے بھتیجے لوط کی بستی کو الٹنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ، اب ان کا ڈر ختم ہوا. تو جب
دیکھا کہ میرا جو بڈھا ہے وہ پہلے تو ڈر گیا، لیکن جب بتایا گیا کہ ہم لوگ فرشتے ہیں تو خوش ہو گیا، تو ہنس پڑی ہیں، کھڑی تھیں. وامرأتہ قائمۃ فضحکت. ایک مفسر لکھتا ہے ضحکۃ بعضہن تستحق البشارہ، بعض عورتوں کا ہنسنا یہ بشارت کا مستحق ہوتا ہے. جیسے یہ ہنسیں فبشرناہا بإسحاق، بوڑھی ہو گئی تھی، بچے نہیں تھے، اور بیٹے اور پوتے دونوں کی خوشخبری دے دی گئی. جی ہم نے ان کو بشارت دی. کن کو؟ ابراہیم کو نہیں، بیوی کو ان کے. ہاں فبشرناہا بإسحاق، کہ تم سے اسحاق پیدا ہوں گے. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور پوتے کی بھی بشارت بھی لے لو، اسحاق سے یعقوب پیدا ہوں گے، اور اسی سے یہ بنی اسرائیل ہیں. جی اسرائیلی انہی سے، جی انہی کی اولاد جو آج دنیا کے لیے درد سر بنے ہوئے، انہی کی اولاد ہے یعقوب کی. یہ پوتے ہیں. جی پوتے کی خبر دے دی گئی. تو عورتوں کو ہمیشہ ہنستے رہنا چاہیے. جی جی تو ہنسی تو بشارت دے دی گئی. لہذا عورتوں کو گھر میں ہنستے مسکراتے رہنا چاہیے، یہ کسی بھی برکت کا سبب بن سکتی ہے. بعض عورتیں انتہائی منحوس ہوتی ہیں کہ حالانکہ نحوست اسلام میں نہیں ہے. منحوس کا مطلب یہ ہے کہ چاہے پوری تنخواہ دے دو، ہر طریقے کی سکھ سویدھا مہیا کر دو، منہ پھولا ہی رہے گا. یہ جو منہ پھولا رہتا ہے اس سے برکتیں چلی جاتی ہیں. دیکھیے ایک بوڑھی عورت ہے، ہنس پڑی تو ہنسنے کی وجہ سے انہیں بشارت دے دی گئی بیٹے کی، ایسی چیز جس کا آدمی اس عمر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. تو عورتوں کو ہنستے رہنا چاہیے، منہ نہیں بناتے رہنا چاہیے. جی خوش رہنا چاہیے، ہر حال میں خوش رہنا چاہیے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ہنسی تو فبشرنا. بھائی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دیتے، ان کی بیوی کو خوشخبری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نکتہ یہ بتایا گیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دیتے تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ کس بیوی سے بچہ پیدا ہونے والا ہے. ان کی ایک بیوی ہاجرہ بھی تھی نا، تو ان کو خوشخبری دی گئی، بات تمہاری ہو رہی ہے، تم سے بچہ پیدا ہونے والا ہے. اس وجہ سے ڈائریکٹ فرشتوں نے ان کو خوشخبری. کیا کلام ہے بھائی، زمین کمال کا کلام ہے بھائی. وہ کہہ رہی ہے اس عمر میں بچہ، انا عجوز وہذا بالی شیخہ، میرے جو شوہر ہیں بہت بوڑھے ہیں اور میں تو بڑھیا ہوں. ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بہت عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ، اللہ کے حکم پر آپ کو تعجب ہوتا ہے؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے حکم کے اوپر آپ کو توجہ، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، تو جو چاہے، اس پر تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے. بہت ساری عبرتیں ہیں اس میں، بہت عجیب و غریب چیزیں سب ہیں. اللہ. اس کے بعد ایک نکتہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن میں سعید کا لفظ، خوش نصیب کا لفظ صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، اور خوش نصیب لفظ کے ساتھ جنت جڑی ہوئی ہے. جی ایک ہی جگہ ہے اور اس کے ساتھ جنت جڑی ہوئی ہے. آیت دیکھیں، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو بہرحال وہ لوگ جو خوش نصیب ہیں وہ جنت میں ہوں گے. دیکھیں سعید کا لفظ، خوش نصیب کا لفظ ایک ہی دفعہ آیا ہے اور اس کے ساتھ جنت کا لفظ جڑا ہوا ہے. جی اس کا مطلب سب سے بڑا خوش نصیب وہ ہے جسے جنت مل جائے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو لوگ خوش نصیب ہیں ان کے لیے جنت ہے. ایک آیت کریمہ بڑی عجیب سی ہے، اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے اسی آیت کو پڑھ کر کے، اور جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں کا احساس اتنا ہوا آپ کو، آپ نے فرمایا مجھے ہود، سورہ ہود اور اس جیسی سورتوں نے بوڑھا بنا دیا ہے، بوڑھا کر دیا ہے. کون سی بات ہے اس کے اندر؟ یہ بتایا گیا فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا حکم دیا گیا ہے ویسے ہی آپ چلیں اور اس پر قائم رہیں. مستقیم جو ہوتا ہے نا، مستقیم، اگر ایک بال کے برابر بھی آپ ٹیڑھے ہوں گے تو مستقیم نہیں رہیں گے آپ. اللہ اکبر، حکم دیا جا رہا ہے ایک بال کے برابر بھی آپ کو منحرف نہیں ہونا ہے. کتنی بڑی ذمہ داری ہے.
फस्तकिम कमा उमिरत, जैसे हुक्म दिया गया है आप उसी पर सीधे रहिए, एक बाल के बराबर भी आप टेढ़े मत होइए। ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है, जिंदगी भर आपको बाल बराबर टेढ़ा नहीं होना है सिरात मुस्तकीम से, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जी। एक तो ये है वमन ताब माका, और जो लोग ईमान लाए और शिर्क से तौबा के और आपके साथ हैं। अल्लाह, सहाबा, ये सहाबे किराम की फजीलत है, दुख में आपके साथ हैं, सुख में आपके साथ हैं, लड़ाई में आपके साथ हैं, हर जगह आपके साथ ही हैं, ये मईयत है, ये सहाबे किराम हैं। अल्लाह, तो एक आ गया, एक तो आप जैसा हुक्म दिया गया है वैसा ही आप मुस्तकीम रहिए, और दूसरे ये तो है पॉजिटिव, निगेटिव दो अहकाम है। ला ततगौ, आप गुलू मत करें, इसलिए कि तुग़यान कहाँ आता है? तुग़यान का मतलब होता है ये पानी जहाँ रहता है कहीं तो लिखा रहता है ये डेंजर पॉइंट है इसका, पानी अगर उसके नीचे रहता है तो कहते हैं कि भैया भी डेंजर पॉइंट से नीचे ही है, लेकिन अगर उसके ऊपर हो जाए तो कहते हैं डेंजर पॉइंट के ऊपर आ गया, पॉइंट लगा देते हैं जी। तो तुग़यान का मतलब ये होता है डेंजर पॉइंट से ऊपर आ जाना। वही मतलब है कि रास्ता सीधा है, आप तुग़यान में ना आए, यानी जर्रा बराबर आप मुनहरिफ मत होएं। अजीब बात तो यह है कि जहां इस्तिकामत की बात कही गई वहां खिताब नबी से है, और जहां तुग़यान की बात आई वहां खिताब उम्मत से है। इसका मतलब तुग़यान नबी से नहीं हो सकता, कतान नहीं जी। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, और जालिमों की तरफ आप झुक भी मत जाओ, काफिरों की तरफ, जालिमों की तरफ। तो लोग गोद में बैठ जा रहे हैं, पूरी दुनिया गोद में बैठी हुई है, अमेरिका की गोद में बैठी हुई है, इसकी गोद में बैठी हुई है, ये जानते हुए कि जुल्म हो रहा है, लेकिन उसकी गोद में बैठे हुए हैं। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, तो आप जिस तरह हुक्म दिया गया है आप कायम रहिए, एक, और दूसरे आप मुनहरिफ मत होइए बिल्कुल भी, यानी खिताब सहाबा से। वला तरकनु इलल्लज़ीना ज़लमू, और जालिमों की तरफ आप माइल भी ना होइए। अगर ये तीन काम आपने कर लिया तो ये हो गया, फतमस्सकुमुन नार, जहन्नम में आपको जाना है। वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन औलिया सुम्मा ला तुनसरून, वहां कोई तुम्हारा मददगार नहीं होगा। ये देखिए, यानी इस्तिकामत के रास्ते से हटना नहीं है एक, और दूसरे सरकशी नहीं करनी है दो, और तीसरे जालिमों की गोद में जाकर नहीं बैठना, जालिमों की तरफ मैलान नहीं होना। अगर ये तीनों चीजें हैं तो दो अहकाम दिए गए इनको कि आग तुम्हें छू लेगी और अल्लाह की मदद तुमसे दूर हो जाएगी। ये एक नुक्ता और बताया जा रहा है कि नेक होना ये असल नहीं है जी। अगर किसी मुआशरे में नेक लोग रहते हैं लेकिन कोई इस्लाह करने वाला ना रहे तो उस बस्ती को तबाह करने से कोई बचा नहीं सकता, तबाह होने से। क्या बता, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल कुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, अल्लाह किसी बस्ती को उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक उसके अंदर इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हों जी। ये नहीं कहा सालिहीन मौजूद हों, ला, मुस्लिहीन मौजूद होने नहीं है, यानी इस्लाह करने वाले लोग मौजूद रहें। कहीं कोई गलती कर रहा है, गलती पर टोकें, तुमसे गलती हो रही है। अगर किसी मुआशरे के अंदर मुस्लिह ना रह जाएं, गलती पर टोकने वाले ना रह जाएं, तो फिर उस बस्ती के ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाता है। लिहाजा मुस्लिहीन का रहना, हक बात कहने वाले मौजूद रहना उनका, वो ज़रूरी हो जाता है जी। उसके बाद सूरह यूसुफ शुरू होती है। तो सूरह यूसुफ ये बहुत अजीब व गरीब सूरा है, शुरू करेंगे तो काफ़ी वक्त गुजर जाएगा। इंशाअल्लाह कल से हम इस सूरह करीमा के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और 13वें पारे के अंदर जो दीगर सूरतें हैं उनके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। ये था 12वें पारे का खुलासा। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए।